اس نے ہمیں معصومین کا راستہ بتایا ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، گویا کچھ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ میں دعا مانگنے کا تھوڑا سا مختصر طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ ابھی ماہ محرم بھی آ رہا ہے، جو ہمارے لیے ایسے سمجھیں کہ ہمارے لیے درس ہے۔ ماہ محرم بڑا سبق ہے۔ ماہ محرم یاد رکھیے صرف عزاداری کا نام نہیں ہے۔ ماہ محرم کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ ماہ محرم کا اصل مقصد یہ ہے کہ حسینیت کو اپنانا، حسینیت کو اپنانا، حسینیت کے کردار کو اپنانا اور کردار یزیدیت سے دور ہو جانا، یہی کہ محرم کا مقصد ہے۔ جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس مہینے میں ہم کردار حسینیت اپنائیں۔ تو میں نے جو آغاز کیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ اگر آپ نے سیکھنا ہے کسی اور کے دروازے میں نہ سیکھ، کبھی آپ نے فقیر دیکھا ہے؟ فقیر جو آتے ہیں دروازے میں آتے ہیں، فقیر کیا کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ بھیک مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنا گھر چھوڑتے ہیں اسی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اسی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ فقیر تمہیں مانگنے کا طریقہ بتلا رہا ہے، اگر تجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو اپنا گھر چھوڑ اللہ کے دروازے پہ آؤ۔ بہترین طریقہ بتایا اس نے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ فقیر کیا کرتا ہے؟ ٹپ الباب کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب فقیر بتلاتا ہے جس کے دروازے سے مجھے بھیک مانگنی ہے، ٹپ الباب کر۔ مطلب کیا؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پہ آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔ کھٹکھٹانے کا مطلب یہ ہے آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور نماز حاجات کے بعد فقیر تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ اب اگر کوئی گھر کا مالک ان کی فقیر کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، فقیر کیا کرتا ہے؟ مجھے دے دے، میں سخی کے دروازے پہ آیا ہوں، میں کریم کے دروازے پہ آیا ہوں۔ اس دروازے سے کبھی خالی واپس نہیں گیا۔ فقیر بتلانا چاہتا ہے جس مالک سے مجھے بھیک مانگنی ہے اس کی تعریف کر۔ اب جب تم نے اپنا گھر بھی چھوڑا، آ گئے اللہ کے دروازے پر، تقلبات نے کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس کی تعریف کر۔ مفاد جنا اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، الہی انت الذی تعفو عن المعاصی بعد ان نبلغ فی الذنوب۔ اس کے علاوہ مولا کائنات کی آپ دعائیں پڑھ رہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، تیری طرف میں متوجہ ہوا ہوں۔ آپ اس کی طرف اس کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ پروردگار تو وہ ہے جتنا بھی گناہگار بندہ ہو تیری دربار میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے جو سب کے سب گناہ معاف کرتا ہے۔ پروردگار تو کبھی کسی کو محتاج نہیں کرنے دیتا، تو نے تو خود کہا ہے تیرے دروازے پہ آ، میں کبھی خالی واپس نہیں پڑتا۔ اس کی تعریف کر۔ یہ فقیر بتا رہا ہے کہ تو نے اپنا دروازہ چھوڑ دیا، اپنی اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے، دعا کو فقیر یعنی دعا کی بھیک مانگنے کے لیے تو نے اپنا دروازہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، آ گئے اللہ کے دروازے پر، دخل بات کیا، پھر اس کی تعریف کرنا شروع کی۔ اب فقیر کہتا ہے اگر پھر بھی گھر کا مالک متوجہ نہ ہو، گھر کا مالک متوجہ نہ ہو، پھر فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کو پتا ہے یہ گھر کا مالک کس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ اس فقیر نے کیا کیا؟ پہلے اس گھر کے مالک کی تعریف کرنا شروع کی، میں سخی کے دروازے پہ آیا، میں کریم کے دروازے پہ آیا، اس دروازے سے کبھی واپس نہیں گیا۔ آپ اللہ کی تعریف کریں، پروردگار تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیرے دروازے کوئی واپس نہیں کرتا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت تیرے ہاتھ میں، عزت تیرے ہاتھ میں، رزق تیرے ہاتھ میں، ہر چیز تیرے ہاتھ میں، ساری دنیا تیری محتاج ہے۔ تو اس کی تعریف کرتے تجھے کبھی خالی واپس نہیں پڑ جائے گا۔ پھر بھی فقیر کہہ رہے اگر وہ گھر کا مالک متوجہ نہ ہو، فقیر کو پتا ہے یہ گھر کا مالک کس سے محبت کرتا ہے، دے اپنے بچوں کے صدقے میں، اپنے بیٹوں کے صدقے میں دے، اپنی بچیوں کے صدقے میں دے۔ اب فقیر بتلانا چاہ رہا ہے کیونکہ فقیر کو پتا ہے گھر کا مالک اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، اور آپ کو بتلانا چاہ رہا ہے اللہ کس سے محبت رکھتا ہے، اس کا واسطہ اللہ کو دے۔ کبھی بول محمد مصطفیٰ کے صدقے میں دے، کبھی بول علی مرتضیٰ کے صدقے میں دے، کبھی بول فاطمہ الزہرا کے صدقے میں دے، کبھی بول
آگے درجہ وہ عطا کرتا جائے گا. مان تو صحیح, ماننے کا ٹائم تو آئے. ہم کیا کرتے ہیں, جسے احسان جتلاتے ہیں, دعا مانتے ہیں اللہ بہتر پروردگار دے. پروردگار کہتے ہیں ایسے تو دعا نہیں قبول کرتا ہوں. دعا مانگنا ہے تو اس فقیر کی طرح خود کو فقیر جان کر آ. دیکھ فقیر یہ نہیں کرتا میں فقر سے نہیں مانگتا, فقیر یہ کہتا ہے اور وہ درس دیتا ہے. فقیر بن کے جب کوئی اللہ کے دروازے پہ آتا ہے, میں تو کہتا ہوں اللہ تو محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے, اللہ تو علی مرتضیٰ کا بھی رب ہے, اللہ تو فاطمہ زہرا کا بھی رب ہے, اللہ تو حسن مجتبیٰ کا بھی رب ہے, اللہ تو حسین مظلوم کربلا کا بھی رب ہے. جب وہ ہستیاں اگرچہ روزے کی حالت میں بھی ہوں, روزے کی حالت میں بھی ہوں, اگر کوئی سوال ہی آ جاتا ہے افطار کے دن, میں آ گیا ہوں, ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے, تو یہ گھرانہ کہتا ہے سارا سارا کھانا اس فقیر کو دے دو, اس مسکین کو دے دو, اس اسیر کو دے دو. ہم ان کے ماننے والے ہیں. جب ہم جن کے ماننے والے ہیں اتنے سخی ہیں کہ سوال ہی یہ نہیں دیکھتے کہ سوالی کون آیا ہے, مانگنے والا کون ہے, کسی کا مذہب نہیں دیکھتے وہ سوالی. جب وہ مذہب نہیں دیکھتے, اگر جن کے ماننے والے ہیں وہ اتنے سخی ہیں, تو جو ان کا بھی رب ہے وہ کتنا سخی ہوگا, وہ کتنا سخی ہوگا. ہم نے کبھی اللہ سے تو کوشش کریں, یقین مانیں, اللہ سے مانگیں, بھیک مانگیں اللہ سے, بھیک. ایک وہ کس طرح عطا کر رہا ہے, اور بھیک مانگنے کا ڈھنگ آپ کو آنا چاہیے. آپ نے فقیر کو دیکھا ہے, فقیر کیا کرتا ہے, یقین مانیں. بہت میں تو یوں کہوں گا کہ اپنے ساتھ, چلو غیروں کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں, اپنے ساتھ تو مخلص ہو, اپنی اولاد کے ساتھ تو مخلص ہو, اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنے خود کو محمد وآل محمد کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں. جب محمد وآل محمد کے نقش قدم پر, اب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ یہاں پر اگر کوئی جو جاب کرتے ہیں یا کوئی کالج میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں, ان سے اگر کوئی آفیسر محبت بھی کرتا ہو, توجہ کریے گا, یا ہیڈ ماسٹر محبت بھی کرتا ہو, یا کلاس ٹیچر محبت بھی کرتا ہو, امتحان کا وقت آ جائے, توجہ کریے گا, امتحان کا وقت آ جائے, کمرہ امتحان میں بیٹھ کر وہ جب بچہ یا بڑا یا آفیسر ان سے امتحان لیتا ہو, اگر ان کو خالی پیپر دیں گے تو کیا آپ کو پاس کرے گا؟ وہ کہے گا کچھ لکھ تو صحیح, سفارش اگر کروانی کی ہے کچھ لکھ تو صحیح. مجھ سے بھی کوئی پوچھنے والے ہیں, محمد وآل محمد یہی تو چاہتے ہیں, تم میرے کہلواتے ہو, ہمارے کہلواتے ہو, کچھ لا تو صحیح, باقی آگے سفارش ہم خود کریں گے. تو لا تو صحیح, ایسے نہیں کردار کے لحاظ سے زیرو, گفتار کے لحاظ سے زیرو, عمل کے لحاظ سے زیرو, پھر ہم کیا پیش کریں گے؟ محمد وآل محمد یہی کہیں گے, آپ کے سامنے ہماری سیرت موجود تھی, آپ کے سامنے ہمارا کردار موجود تھا, یہ چاہیے تھا کہ تم اسی کردار کو اپناتے ہوئے اس راستے پر چلتا, باقی کام ہمارا تھا, سفارش کرنا ہمارا تھا. میں نے عرض یہی کیا کہ ابھی ایام عزا آنے والے ہیں انشاءاللہ قریب, لیکن ایام عزا میں سبق سیکھیں, ایام عزا کو صرف عزا نہ بنائیں. یہ محرم صرف دنیا کا نام نہیں ہے, خدا محرم کردار اپنانے کا نام, میں نے پہلے نہیں کہا, کردار حسینی اپنانے کا نام محرم ہے. اور ہر اس کردار سے نفرت کریں جو کردار یزید کے راستے پر لے جائے, ہر اس کردار سے محبت رکھیں جو کردار حسینیت, جس کردار میں حسینیت کی خوشبو آ جائے. فرات کون تھا آپ جانتے ہیں, کچھ دن ہوئے تھے شادی کو, جب وقت شہادت آیا اس کی بیوی نے شور بول دیا کہ میں ایسے کیسے جانے دوں, میرے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں ہوتی, میں کیسے جانے دوں. پہلے حسین سے میری ضمانت دلوائے مجھے. اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے جہاد ہے, یہ وقت امام کے وقت نے حکم دیا, امام نے حکم دیا, یہ جہاد ہے, تو مجھے جہاد روک نہیں رہی.
میں نے کم کہا کہ میں روک رہی ہوں، لیکن میں کچھ حسین سے مانگنا چاہتی ہوں، میں شرط لینا چاہتی ہوں۔ وہ شرط کیا تھی؟ ایسی بیویاں آج کہاں ملتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے جو بھی تیرے حکم پر چلتا ہو جنت ملکیت بن جاتی ہے ان کی، جو بھی تیرے نقش قدم پر چلتا ہو جنت ملکیت بن جاتی ہے ان کی۔ تو ذرا جب میرا شوہر شہید ہو کر جنت میں چلا جائے میرے ساتھ وعدہ کر، اس دنیا میں میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر نہیں کری تو آخرت میں اس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں۔ یہی کردار ہے، یہی کردار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو تربیت یہی دیتے ہیں، اگر تیرے گھر سے کوئی بیٹی چلی جاتی ہے تو ان کو سمجھا تو وہاں پر بیٹی بن کے جا رہی ہے، اور ساس تیری ماں ہے، سسر تیرا باپ ہے، جس طرح ہماری خدمت کرتی رہی ہے ادھر ان کی خدمت کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آج ایک دو دن پہلے بھی یہ واقعہ تھے، تم آئے مجھے سے سوالات کیوں ہوئے اور باقاعدہ یعنی اس میں کہ ہم نے طلاق کر کے یہ رشتے توڑ دی، راستہ بتایا ہم غلط کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تھوڑی سی بات تھی، زیادہ بھی نہیں تھی، تھوڑی سی بات۔ یہ طلاق پر نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم تربیت اولاد کو نہ کریں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ سچے نہیں، مخلص نہیں۔ اگر مخلص ہوتے نا ان کو علم معصومی کا راستہ بتاتے اور ان پر چلانے کی کوشش کرتے۔ سلوات پر